اگلا باب ہے بابن فی الرجل یسب الدہر، آدمی کا زمانے کو برا کہنا۔ آدمی یعنی اگر کوئی زمانے کو برا کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حدیث پاک میں حکم آیا ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 5274 حدثنا محمد بن صباح بن سفیان وابن السرح قال حدثنا سفیان عن الزهري عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں، ابن آدم علیہ السلام کا جو بیٹا کہ اولاد جو ہے مجھے تکلیف دیتی ہے، یعنی کب؟ جب کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ انسان جب زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، یعنی زمانہ میرے دست قدرت میں ہے، زمانہ میرے دست قدرت میں ہے، میں ہی جو ہے رات اور دن کو پیدا کرتا ہوں، یعنی رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہوں۔ ابن سرح نام کے جو راوی ہیں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ابن مسیب سے نقل کیا گیا اور ابن سرح نے جو ہے سعید کی جگہ ابن مسیب نقل کیا ہے، باقی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں جو ہے روکا گیا کیونکہ عرب کے لوگ جو ہے زمانے کو برا کہتے تھے، تو جو بھی زمانے میں تکلیف وغیرہ آتی تھی اور بھی بہت سی چیزیں آتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے تکلیفوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے، تکلیف تو فاعل یعنی کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، تو زمانے کو برا کہنا اس کی نسبت اللہ کی طرف چلی جاتی ہے اس اعتبار سے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس طرح کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ اللہ رب العالمین کا خود فرمان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی، ہم یہاں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، تو انہیں حقیقت کا کچھ پتہ نہیں، زمانہ کیسے مارے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم جو ہے زمانے کو گالیاں دے کر بلا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حقیقت میں زمانہ اللہ ہی ہے، یعنی زمانے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی نے۔ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو برا مت کہو کیونکہ حقیقت میں اللہ ہی جو ہے وہ زمانہ ہے۔ تو ان احادیث میں جو ہے زمانے کو برا کہنے سے روکا گیا۔ تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اور کیونکہ حقیقت میں زمانہ اللہ ہی ہے، زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ بات اللہ کی وحدانیت کے یعنی اس کے ایک ہونے کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو تو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور اس دن یا مہینے یا سال کو برا کہہ کر شر یعنی برائی کی نسبت جو ہے زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، بڑا خراب زمانہ آ گیا وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، زمانے میں سب کام اللہ کرتا ہے، اور اللہ زمانے کا خالق بھی اللہ ہے، لہذا زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سال بڑا سخت ہے، یہ دن بڑے اس طرح کے عجیب و غریب ہے، اس قسم کے الفاظ پر پکڑ نہیں، کیونکہ
ایسا کہنے سے کہنے والے کی مراد یہ ہوتی ہے میرے لیے یہ سال بڑا کٹھن ہے، سخت ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے حالات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کی نسبت زمانے کی طرف کرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، جبکہ ایمان والے تمام کام اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہی نسبت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ دہر یعنی زمانہ یہ اللہ کا نام ہے، بلکہ اس سے بتلانا مقصد ہے کہ زمانہ خود نہ تو کسی چیز کا مالک ہے اور نہ کچھ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، بلکہ زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بعض الفاظ غلط ہونے کے باوجود اس قدر عام ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطی کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں، حالانکہ مشکور تو وہ شخص ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لہذا لغت کے اعتبار سے غلط ہونے کے باوجود کسی یعنی قباحت نہیں کا مطلب کوئی گناہ نہیں، لہذا لغت کے اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ہونے کے باوجود بھی کسی گناہ کا ذریعہ نہیں بنتے، لیکن بعض الفاظ جو ہے گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے کسی افسوسناک حادثے کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے زمانے نے ستم یہ کیا، یا بے رحم زمانے کو ترس نہ آیا، ظالم زمانہ کیا جانے۔ تو بعض اوقات جو ہے کسی انتہائی قریبی رشتہ دار کی وفات پر اس دن یا مہینے یا سال کو بے رحم یا ظالم یا ستمگر کہہ دیا جاتا ہے، تو اس قسم کے جملے استعمال کرنے سے شریعت نے روکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں، رات اور دن کا الٹ پھیر میں ہی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ہفتے اور زمانے اور وقت، سال وغیرہ، یہ دن، یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس دن سے کتاب اللہ کے روح سے یعنی اس کے اعتبار سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی الٹ پھیر کرتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناگوار یا افسوسناک حادثے کی وجہ سے زمانے کو، وقت کو یا سال کو بے رحم کہنا یا ظالم کہنا یا ستمگر کہنا یہ جائز نہیں۔ بعض لوگ اللہ کی نشانیوں کو اور بھی بہت سی چیزوں کو، اس کی قدرت کی جو جلوہ گری ہوتی ہے اس کو اس طرح سے کہتے ہیں ظالم سورج آگ برسا رہا تھا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو سورج کو ظالم کہنا یہ بھی درست نہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے اس کو اندازہ کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان تو جس سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے، اس لیے اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیوں پہچان سکے گا؟ صرف یہ جان لینا کہ یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری ہڈیاں، یہ میرا جسم ہے، اپنے آپ کی پہچان تو نہیں ہے، اتنی پہچان تو اپنے لیے اتنی پہچان تو اپنے لیے دیگر جانور بھی رکھتے ہیں، یا فقط یہ جان لینا کہ بھوک لگے تو کچھ کھا لینا چاہیے، غصہ آ جائے تو جھگڑا کر لینا چاہیے، شہوت کا غلبہ ہو تو جماع کر لینا چاہیے، یہ باتیں تو جانوروں میں بھی تیرے برابر ہے، پھر تو ان سے اشرف اور افضل کیسے ہوا؟ تیری اپنی ذات کی پہچان کا تقاضا یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اور جو تو آیا ہے کس کام کے لیے آیا ہے، تجھے پیدا کیا گیا ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تیری نیک بختی کس چیز میں ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کس چیز میں ہے، بدبختی اور وغیرہ یہ ساری چیزوں کو پہچاننا، تب تو پہچانا جائے گا کہ من عرف نفسہ، ہاں اپنے آپ کو تو نے پہچانا۔ چوپایوں کی غذا جو ملا ان کو کھا لی انہوں نے، لیکن انسان کی غذا جو ہے الگ الگ ہے، حرام حلال
اس میں فرق کرنا ہے، حلال کو لینا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، تو پہچان اپنی ذات کو اور کون ہے تو اور کیا ہے حقیقت تیری، کیا ہے حقیقت تیری اور کیا ہے تیری نسبت اللہ کی طرف، اور کس وجہ سے تو حق ہے اور کس وجہ سے تو عالم ہے، یعنی دنیا جہانوں کے باروں، کس وجہ سے تو عالم ہے، یعنی ایک عالم نہیں ایک عالم ہے، تو اپنے آپ کو پہچان۔ یعنی ایک دنیا ہے انسان، تو ایک دنیا ہے،